السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، اور ہم لوگ جو قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اللہ پر ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کو یقین کو مضبوط کر دے گا۔ روم کا بادشاہ قیصر، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا، اور اس خط میں اس نے اپنے سر کے درد کے بارے میں بتایا کہ کوئی حل پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں، جاتا ہی نہیں، یعنی درد ختم نہیں ہو رہا ہے، بہت علاج کرا لیا، کوئی علاج بتا دیں، کوئی حل بتا دیں تاکہ میرے سر کا درد دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس اپنی ایک ٹوپی بھیجی اور لکھا کہ اس ٹوپی کو سر پہ رکھا کرو، سر کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ وہ ٹوپی قیصر کے پاس پہنچی جو روم کا بادشاہ تھا، تو وہ ٹوپی اس نے اپنے سر پر رکھی۔ جب وہ ٹوپی اس نے اپنے سر پر رکھی تو سر کا درد جو ہے وہ دھیرے دھیرے جاتا رہا، کم ہوتا رہا۔ ایک دن اس نے وہ ٹوپی اتار دی تو سر کا درد واپس آنے لگا، تو اس نے یہ محسوس کیا کہ جب میں ٹوپی لگا لیتا ہوں تو میرے سر پر جب تک ٹوپی رہتی ہے سر کا درد نہیں رہتا، سر کا درد جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب میں ٹوپی ہٹا لیتا ہوں تو یہ سر کا درد دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اور اس تعجب کے عالم میں اس نے یہ سوچا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا ہے کہ جب میں ٹوپی رکھ لیتا ہوں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، سر کا درد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ٹوپی اتار کے رکھ دیتا ہوں تو سر کا درد واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ٹوپی کو اتارا اور ٹوپی کے اندر کہ ٹوپی کو چیر دیا، ٹوپی کو پھاڑا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اندر آخر کون سی چیز ہے، تو اس نے اس کے اندر ایک رقیہ پایا، ایک پرچہ پایا جس پر پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات جب روم کے بادشاہ نے دیکھی اور وہ پرچی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ وہ کہنے لگا کہ دین اسلام کس قدر معزز ہے، دین اسلام کس قدر خوبصورت ہے، اس کی ایک آیت بھی باعث شفا ہے، تو پورا دین باعث نجات کیوں نہیں ہوگا، اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے عزیزو بھائیو، آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کے اندر کس درجے کی اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ روحانی بیماریوں کی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی شفا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط کراتا ہے۔ قرآن کریم دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ہمارے پرابلمس کا سولوشن ہے۔ قرآن کریم ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو روم کا بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا زبردست فائدے علماء کرام لکھے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے کے بارے میں۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ آج کیا ہے کہ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام سے کوئی کام بھی شروع نہیں کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں۔ صرف بسم اللہ پڑھ کر اگر ہم اپنے کاموں کو شروع کرنے کی عادت بنا لیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہم دیکھیں گے، لیکن جو اصل چیز ہے اس سے ہم دور ہیں، اور جو نقلی چیزیں دنیا میں ہمارے سامنے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے ان کے ہم قریب چلے جا رہے ہیں۔ جادو ٹونے، تعویذ، گندے، منتر
دم کرنے والے، اتار کرنے والے اور بندش دور کرنے والے ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اتار کرنے والے، بندشیں دور کرنے والے یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ حالانکہ حل یہ ہے کہ ایک آیت کی جب اتنی تاثیر آپ کہ پورا قرآن کریم کو جو ہم روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو کتنا زبردست فائدہ ہوگا دیکھیں گے ہم کہ اسی لیے یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم دین پر عمل کریں، مضبوطی کے ساتھ عمل کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جب روم کے بادشاہ کو اتنا زبردست فائدہ قرآن کریم کی ایک آیت سے پہنچ سکتا ہے، کیا کوئی ہمیں نہیں پہنچ سکتا؟ بالکل ہمیں بھی پہنچے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس قدر ہو جانا چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان تو کمزور ہے، ہمارا ایمان تعویذوں پر ہے، ہمارا ایمان بندش ہٹانے والوں پر ہے، ٹونے ٹوٹکے پر ہے، تو ویسے اللہ تبارک و تعالی فیصلے بھی فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔